الرحمن الرحیم۔ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بال بچوں پر، اپنی بیوی پر خرچ کرنے کی جو قرآن کریم میں ترغیب آئی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہم اس پر بات کرتے ہیں مختصر انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور باپ پر جس کا وہ بچہ ہے ان کا کھانا اور لباس ہے دستور کے مطابق۔ جو ان کی مائیں ہیں ان پر لازم ہے، یعنی ماؤں کے لیے کھانا اور لباس دستور کے مطابق جو ہے وہ مہیا کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی نہیں۔ اور جو عورتوں سے یہ امید رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ایمان کی تجدید کریں، انہیں اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنے ایمان کے اندر یہ قوت پیدا کریں کہ عورتوں سے ہم نے کمائی نہیں کھانی۔ اور دوسرے نمبر پہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبته ودینار تصدقت به على مسکین ودینار انفقته على اہلک اعظمها اجر الذي انفقته على اہلک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ دینار ہے جسے تو اللہ کے راستے یعنی جہاد میں خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ دینار ہے کہ جو تو کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، ایک وہ دینار ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور ایک وہ دینار ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار میں ہے جو اپنے بال بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ایسے شخص کا تذکرہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو اور قلیل آمدنی کا حامل ہو۔ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پہلے اپنے بال بچوں کی ضروریات اور ان کی خوراک، پوشاک، معاملات، لباس، مکان، یہ چیزیں پوری کرے۔ اسی میں اس کے لیے زیادہ اجر ہے کیونکہ اہل و عیال کا خرچ اس کے ذمہ واجب ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر خرچ کرنا ایک نفل عبادت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ فرض اور واجب کو چھوڑ کر نفل عبادت میں ثواب نہیں ملتا۔ البتہ جو شخص صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہے اس کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اہل و عیال پر خرچ کرنے کی بجائے دوسری مدوں پر خرچ کرنا ضروری ہے، بلکہ حسب ضرورت اور اقتضاء جو ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی وہ خرچ کر سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔